السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک ضرورت مند حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ اپنی حاجت کے اظہار کے لیے پہنچتا ہے۔ رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی اس کے کانوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ٹکراتی ہے۔ وہ اپنی اہلیہ محترمہ سے فرما رہے ہوتے ہیں کہ تم نے آج بتی موٹی رکھ دی ہے چراغ میں، جس کی وجہ سے آج تیل زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ یہ شخص باہر کھڑے کھڑے سوچ رہا ہے، سن رہا ہے کہ آخر وہ شخص جس کے پاس میں اپنی حاجت کے اظہار کے لیے آیا ہوں، اپنی بیوی سے تیل زیادہ خرچ ہونے پر تنبیہ کر رہا ہے، تو اس سے میری حاجت کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ بات آئی، چلو حاجت سامنے رکھ دوں تو صحیح، ملے نہ ملے وہ تو بات کی بات ہے۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ سائل نے اپنی ضرورت کا ان کے سامنے اظہار کیا۔ حضرت عثمان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس جگہ لے گئے جہاں پر ان کا تجارت کا سامان بہت سارا رکھا ہوا تھا۔ یہ وہاں پہنچ کر اس مانگنے والے سے کہنے لگے، یہ سب تمہارا ہے، تم اس کو رکھ لو۔ وہ شخص حیران ہو گیا، ہکا بکا دیکھتا رہا کہ آخر یہ شخص گھر میں ایسا معاملہ کر رہا ہے اور اس نے ایسی ذرہ نوازی میرے ساتھ کی ہے۔ حضرت عثمان نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی؟ تو اس پر اس بندے نے جواب دیا، یہ میری ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ باقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کا تعاون کیا ہے، ہر ایک کی مدد کی پوری کوشش کی ہے۔ اور بیر روما کا واقعہ تو مشہور ہے، جب یہودی کے اس کنویں پر مسلمان پانی لینے کے لیے پہنچتے تو وہ قیمت بھی زیادہ لیتا تھا اور تکلیفوں سے بھی دوچار کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے وہ کنواں بیچنے کی گزارش کرتے ہیں۔ اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چلو آدھا اس کو تم اپنے پاس رکھو اور آدھا ہی مجھے بیچ دو، اس طرح سے ایک دن پانی تمہارا ہوگا، ایک دن کی باری میری ہوگی، اس دن میرا ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ راضی ہو گیا کہ چلو قیمت بھی مل رہی ہے اور ایک دن کا پانی بھی مجھے مل رہا ہے۔ اس طرح سے وہ اس پر آمادہ بھی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں اس سے خریدا اور اپنی باری کے دن اعلان کر دیا کہ جو میری باری ہوگی اس دن جو بھی پانی لینے کے لیے آئے گا اس کے لیے پانی مفت دیا جائے گا، اس کے لیے پانی فری ہوگا۔ لوگ حضرت عثمان کی باری میں پانی لینے کے لیے کنویں پر پہنچتے اور اس کنویں سے پانی لے لیا کرتے، اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیا کرتے۔ اس طرح یہودی کو اس کے کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس پورے کنویں کو ہی حضرت عثمان کو بیچ دیا جائے۔ تو حضرت عثمان کو اس نے آفر کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم دے کر اس کنویں کو خریدا۔ 35,000 درہم معمولی رقم نہیں تھی، بہت بڑی رقم دی۔ کل 35,000 درہم سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ دگنی قیمت مجھ سے لے لیں اور یہ کنواں مجھے بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور آفر کر رہا ہے۔ خریدار نے کہا کہ ہاں، میں دگنا نہیں بلکہ 3 گنا زیادہ رقم دے کر تم سے کنواں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور دے رہا ہے۔ خریدار نے پھر اور اس کی قیمت کو بڑھا دیا۔ اس طرح وہ بڑھاتے رہے۔ حضرت عثمان جواب میں یہی فرماتے رہے کہ نہیں، دینے والا مجھے اور بھی بڑھ کے قیمت دے رہا ہے، یہ تو قیمت تم جو دے رہے ہو وہ تو کم قیمت ہو رہی ہے۔ اس پر اس خریدار صحابی نے پوچھ لیا، آخر بتاؤ کہ تمہیں کون بڑھ کے دے رہا ہے، کون زیادہ تمہیں دے رہا ہے؟ حضرت عثمان قربان جائیں ارشاد فرماتے ہیں،
اللہ مجھے اس پر 10 گناہ پڑھ کر دینے کا وعدہ کر رہا ہے، میں نے اس سے اس کا سودا کیا ہوا ہے۔ واہ عثمان غنی، ان کی کیا نیت کا اخلاص تھا، ذرا غور فرمائیں۔ یہ حضرت عثمان غنی سے، یہ کنویں سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے، پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، اس میں کھجور کے درخت ہوئے، اور اس طرح سے یہ کھجور کا درختوں کا باغ آج آل سعود کے کنٹرول میں ہے، جہاں پر انہوں نے اس کے اطراف باڑ بھی لگایا ہے، اور اس کی آمدنی عادی مسکینوں میں، یتیموں میں آج بھی تقسیم ہو رہی ہے، اور جو باقی آدھی رقم ہوتی ہے اس کی آمدنی اور پیداوار کی، وہ بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اکاؤنٹ کھول کر اس میں جمع کیا جاتا رہا، اور آج ان کے نام سے ایک بہت بڑا 5 سٹار ہوٹل بنا ہوا ہے، اور وہ لاکھوں لوگ اس میں سالانہ قیام کرتے ہیں، اور 50 لاکھ ریال کی سالانہ اس سے آمدنی ہوتی ہے، اور آدھی یہ آمدنی مسکینوں میں، یتیموں میں، غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور آدھے کو حضرت عثمان کے اس اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا کہ اس صحابی رسول کی نیت کا اخلاص تھا، اور کیا وسعت نظری تھی، اور اللہ نے ان کے مال کو کیسے قبول کیا۔ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، پھر بھی حضرت عثمان غنی کے اس مال میں برابر برکت ہو رہی ہے، اور لوگ اس سے فیضیاب بھی ہوتے آ رہے ہیں، دنیا میں بھی ان کی اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو رہا ہے، اور قبر میں آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی ان کے پیسہ، یہ ثواب جمع ہو رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سائل نے یہی پوچھا، یہ سوال کر لیا جاتے جاتے کہ آپ اپنے گھر میں ایک بتی کے موٹی ہو جانے پر کچھ تیل جس کی قیمت 1 درہم بھی نہیں ہو سکتی، اس تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی سے سوال فرما رہے تھے، وہی عثمان، وہی آپ، اتنا سارا مال آپ نے مجھے دے دیا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ وہ گھر میں جو تیل زیادہ خرچ ہو رہا تھا اس میں تیل کا اسراف تھا، اللہ اسراف کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور جو میں تمہیں یہ مال دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر مجھے دے گا، اگر گھر کا تیل زیادہ خرچ ہو تو مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا، اور تمہیں میں کتنا بھی دوں اللہ اس سے مجھے اجر عطا کرے گا۔ آج ضرورت ہے لاک ڈاؤن کے اس موقع پر اپنی ضروریات کو کم کرو، اسراف مت کرو، بلکہ اپنے بچے ہوئے مال کو اللہ کے مستحق بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کو دگنا کرے گا، بڑھاتا رہے گا۔ آقا نے فرمایا، ایک کھجور کا صدقہ جو کوئی بندے مومن صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت میں جب وہ ترازو، نیکیوں کے ترازو میں اس کو رکھا جائے گا تو احد کے پہاڑ کی طرح وزنی بنا کر اس کو تولا جائے گا۔ تو بہرحال یہ یہاں ایک بات قابل غور ہے، جہاں نبی کے غلاموں کی اتنی سخاوت ہے تو پھر آقا کی سخاوت کے کیا کہنے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت کی انتہا ہو جاتی، حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آ کر آپ سے ملاقات کرتے، وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کا دور آپ کے سامنے کرتے، تو آپ کی سخاوت تو وہ فرماتے ہیں بارش لانے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام بھی سخی، اور سخیوں کے بارے میں حضور نے خوشخبری سنائی، سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور، شیطان سے دور ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ میں نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو،
وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا دو. کون ہے جو اللہ سے زیادہ ہمارے قرض کو بڑھا کر پھر دینے والا؟ اس سے زیادہ کون احسان کرنے والا ہے؟ دیا ہوا تو اسی کا ہے. موقع ہے آج لوگوں میں تقسیم کرنے کا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لوگوں کو اپنی زکوٰۃ تو دینی ہی ہے، وہ تو فرض ہے. اس کے علاوہ بھی غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجبور مزدور لوگوں کا خیال کرو. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.